السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے خانیوال کی، جہاں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس خانیوال میں ڈاکٹر خالدہ شاہد اور نذیر احمد گوندل کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال چودھری مجیب ربانی نے کی۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب میں ڈاکٹر خالدہ شاہد کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کی عزت اور حرمت کی پاسداری کی، ہم ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ ڈاکٹر خالدہ شاہد نے کہا کہ آج کی پروکار تقریب کو میں مدتوں یاد رکھوں گی اور جو عزت آپ نے مجھے بخشی اس کو بھلا نہ پاؤں گی۔ مظفر گڑھ میں ریلوے اسٹیشن کی خستہ حال عمارتیں بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ یہ عمارتیں کبھی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ مظفر گڑھ ریلوے اسٹیشن کی انتظامیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، خستہ حال عمارتیں کبھی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہے، ساتھ ہی بچوں کے کھیلنے کا میدان ہے۔ شہریوں نے کہا کہ ہر وقت موت کا منظر ہی نظر آ رہا ہے۔ شہریوں نے سٹی نیوز سے کہا، یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ ریلوے والے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ یہ برائے مہربانی ان کو کہیں کہ یہ عمارت گرا کے یہ یا تو صاف کریں بالکل یا اس کو صحیح کروائیں۔ یہ یہاں پہ بہت نقصان کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے محلے کے بچے آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ لڑکے کھیلنے والے آتے ہیں، وہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی یہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ ضلع انتظامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ برائے مہربانی یہاں سے اس کو ختم کیا جائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ شہریوں نے کہا ہے کہ مظفر گڑھ ریلوے اسٹیشن کی یہ خستہ حالات عمارت جو ہے نا کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہے، تو شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ریلوے انتظامیہ سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ خستہ حالت عمارت کو گرا کر نئی تعمیر کرائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ ڈی پی او مظفر گڑھ محمد حسن اقبال کا رات گئے ضلع کے مختلف تھانوں کا سرپرائز وزٹ۔ تھانہ شاہ جمال، تھانہ سٹی اور تھانہ صدر مظفر گڑھ کو صفائی کے ناقص انتظامات اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں غفلت پر شو کاز نوٹس جاری۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ ڈی پی او مظفر گڑھ حسن اقبال نے رات گئے ضلع کے مختلف تھانہ جات جن میں شاہ جمال، سیوی لائن، سٹی صدر مظفر گڑھ کا سرپرائز وزٹ کیا، جہاں ڈی پی او نے صفائی ستھرائی کے انتظامات، حوالات، کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی۔ ایس ایچ او شاہ جمال کو راہزنی کے مقدمات ٹریس نہ کرنے پر شوکاز جاری کیا اور 1 ہفتے میں ٹریس آؤٹ کرنے کی وارننگ جاری کی، جبکہ محرران شاہ جمال، سٹی اور صدر مظفر گڑھ کو صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور شہریوں کو سہولیات میں فراہمی میں غفلت پر شوکاز جاری کیے۔ ڈی پی او محمد حسن اقبال کا اس موقع پر کہنا ہوگا کہ پولیس افسران صحیح معنوں میں عوامی خدمت کو شعار بنائیں۔ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی میں ہرگز رعایت نہیں کی جائے گی۔ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ منچل آباد میں دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھارت کی آبی دہشت گردی۔ بھارت کا زہر آلود پانی ایک مرتبہ پھر آبی حیات کے لیے تباہی کا سبب بن گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو گئیں۔ مزید تفصیلات نعیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ جی، بھارت کی آبی دہشت گردی۔ منچن آباد دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھارت کا زہر آلود پانی ایک مرتبہ پھر آبی حیات کے لیے تباہی کا سبب بن گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو گئیں۔ مچھیرے اور مقامی لوگ زہر آلود مچھلیوں کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹوں میں لے آئے۔ ہر سال دریائے ستلج میں زہریلا پانی چھوڑا جاتا ہے جو کہ آبی حیات کے لیے بالخصوص مچھلیوں کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ مچھلیاں میکلوڈ گنج، منچن آباد اور بہاول نگر جیسے شہروں میں فروخت ہونے کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد اور ڈی سی او بہاول نگر سے کارروائی کا مطالبہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعیم شہزاد، سٹی نیوز، منچن آباد۔ علی پور جٹھا تحصیل پریس کلب وزیر آباد میں سالانہ تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ تقریب میں پریس کلب کے تمام یونٹس کے اراکین نے شرکت کر کے پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی سرپرست اعلیٰ تحصیل پریس کلب وزیر آباد بریگیڈیئر بابر علاء الدین نے اراکین سے حلف لیے۔ خانیوال ویگن اسٹینڈ پر ایس او پیز کے حوالے سے کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، مزید بتا رہے ہیں شفیق احمد۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خانیوال ویگن اسٹینڈ پر، جہاں پر جو ہے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے یہاں پر کرونا ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہاں پر جو ہے لوگ بغیر ماسک کے جو ہے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ہم مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خانیوال شہر میں کرونا کے حوالے سے اگر آپ کو بات کی جائے تو خانیوال کے شہری جو ایس او پیز کا کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. اگر ویگن اسٹینڈ ہے تو خانیوال ویگن اسٹینڈ پر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں نہ تو ان کو ماسک کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا، نہ ہی ان کے لیے کوئی سینیٹائزر کا انتظام کیا جا رہا. تو خانیوال کے شہریوں نے ایس او پیز کا کسی بھی قسم کا خیال نہیں رکھا. اور جو اس وقت کرونا کی جو سچویشن ہے وہ بڑھتی ہوئی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے کیسز میں تو اضافہ ہو رہا ہے. اور خانیوال جو ضلعی گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے عمل درآمد کرانے کے لیے، تو لہٰذا خانیوال کے شہری اس کا بالکل نہیں خیال رکھ رہے. اور جو ہے کہ بغیر ماسک کے اور بغیر سینیٹائزر کے اور ہجوم والی جگہ اور رش والی جگہ پر لوگوں کا جمع ہونا ایک نہ سوالیہ نشان ہے. اس وقت کرونا کی صورتحال بھی کریٹیکل ہے، تو لہٰذا میری درخواست ہے ضلعی انتظامیہ سے تو اس کے سد باب کے لیے خانیوال شہر میں ایس او پیز کا عمل درآمد کرایا جائے. جو ویگن سٹینڈ ہے، جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو ماسک کے بارے میں بتایا جائے، ان کو جو ہے سینیٹائزر کے حوالے سے بھی بتایا جائے تاکہ خانیوال کے شہری اس وبا سے محفوظ رہ سکیں. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ایس او پیز کے حوالے سے علم درآمد کرایا جائے اور جو کہ شہری جو ہے اس موذی بیماری سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں. جی سی پی او ملتان محبوب رشید میاں کی طرف سے سی پی او آفس میں حالیہ دنوں میں ترقی پانے والے ڈسٹرکٹ ملتان کے 8 انسپیکٹرز کو رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سی پی او نے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے. مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، ملتان ڈسٹرکٹ کے ترقی پانے والے 8 انسپیکٹرز کو رینک لگا دیے گئے ہیں. سی پی او ملتان اور ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے رینک لگائے. 8 انسپیکٹر میں حافظ عبدالعلیم، عبدالستار نیازی اور نور حسن شامل ہیں، جبکہ محمد الطاف، محمد شفیق، اللہ بشک، محمد اشرف اور جمعہ خان کو بھی رینک لگائے گئے. سی پی او ملتان نے ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارکباد بھی دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان، سٹی نیوز ملتان. سی پی او ملتان محبوب رشید میاں کی اپنے آفس میں ملتان کے تاجروں سے میٹنگ. قومی تاجر اتحاد کے سربراہ سلطان محمود ملک کی قیادت میں تاجر برادری میٹنگ میں شریک ہوئی. مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف شہروز خان کی اس رپورٹ میں. جی سی پی او ملتان نے میٹنگ کے دوران کہا کہ تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے تھانے کی سطح پر، سرکل اور ڈویژن کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں گی تاکہ تاجر برادری کے تحفظات کو دور کیا جا سکے اور ان کے معمولی نوعیت کے معاملات کمیٹیوں کی سطح تک ہی حل کیے جائیں. انہوں نے کرائم کنٹرول میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے میں تاجر برادری کی کاوش کو سراہا. انہوں نے کہا کہ تاجر برادری پولیس کے ساتھ مل کر کرائم کنٹرول کرنے میں ہمیشہ اپنا اہم کردار ادا کرتی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے اور تمام اہم مقامات کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. ڈولفن فورس، ایلیٹ فورس اور محافظ اسکواڈز کو مزید الرٹ کر دیا گیا ہے. سی پی او ملتان نے کہا کہ اپنی دکان یا گوداموں کے باہر کیمرے لگوائیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں. تھانہ بغداد الجدید پولیس کی پکٹ بغداد الجدید، وکیل والی چکی اور کانجو چوک کے قریب کامیاب کارروائی. 3 منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد، مقدمات درج. ڈی پی او نے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کو کامیاب کارروائی پر شاباش دی. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن چنیوٹ ظفر عباس ریحان کا مختلف اسکولوں کا اچانک دورہ. مزید بتا رہے ہیں منور حسین اپنی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن چنیوٹ ظفر عباس ریحان نے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا، کرونا ایس او پیز کو چیک کیا اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی. اسکول میں طلباء کے درمیان سماجی فاصلہ، سینیٹائزر کی موجودگی اور فیس ماسک پر عمل درآمد کو بھی چیک کیا. اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن ظفر عباس ریحان کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائیں. منور حسین، سٹی نیوز، چنیوٹ. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کنول کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ. مزید بتا رہے ہیں منور حسین اپنی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کنول نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا. صفائی ستھرائی اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور مریضوں کے رجسٹر کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے اسٹاف کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کو بھی چیک کیا. اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. انہوں نے ایکس رے مشین، آپریشن تھیٹر کا بھی بغور جائزہ لیا. ہسپتال میں آئے مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا. اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول نے تمام تر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا. منور حسین، سٹی نیوز، چنیوٹ.
چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق ضلع انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ چک نمبر 136 میں 250 کنال اور چک نمبر 144 میں 382 کنال سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق ضلع انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ چک نمبر 136 میں 250 کنال اور چک نمبر 144 میں 382 کنال کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کا کہنا ہے کہ زمین پر عرصہ دراز سے لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کے اس اقدام پر شہر کی سماجی حلقوں نے ان کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ منور حسین، سٹی نیوز، چنیوٹ۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کوثر پروین نے پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ مزید جانتے ہیں منور حسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر میڈم کوثر پروین نے پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کے مسائل سنے، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ایس پی انویسٹیگیشن میڈم کوثر پروین نے شہریوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ منور حسین، سٹی نیوز، چنیوٹ۔ مظفر گڑھ میں ایس ایچ او تھانہ روہیلا والی چودھری جاوید اختر کی پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ رپورٹ کریں گے مہر سجاد۔ مظفر گڑھ ایس ایچ او تھانہ روہیلا والی چودھری جاوید اختر کی پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ تفصیل کے مطابق 2 ملزمان سے کل 1570 گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ تھانہ روہیلا والی چودھری جاوید اختر صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم نمبر 1 ارشد شاہ ولد سید زوار حسین شاہ سے 1410 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ نمبر 66/21 CNSA 9 سے درج اور نمبر 2 ملزم شاہد شاہ ولد سید امیر شاہ سے 160 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ نمبر 67/21 بجرم 9B درج کر کے دونوں ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا۔ مزید ایس ایچ او صاحب تھانہ روہیلا والی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ پسند عناصر کو کسی قسم کی کوئی معافی یا رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایسے عناصر ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں جنہیں کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ مہر سجاد، سٹی نیوز، مظفر گڑھ۔ آپ اکثر حلوہ تو کھاتے ہیں لیکن جس برتن میں حلوہ پکایا جاتا ہے شاید آپ نے وہ بنتے نہ دیکھا ہو۔ عیسیٰ خیل کے شہر کالا باغ میں حلوہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے لوہے سے بنے کڑاہے کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں اسماعیل پراچا۔ ملک بھر میں جہاں کالا باغ کا دیسی گھی سے بنا حلوہ اپنی مثال آپ ہے تو وہاں حلوہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے لوہے سے بنے کڑھائی بھی بہت مشہور ہیں۔ کالا باغ میں لوہے سے برتن بنانے کا فن بہت قدیمی ہے اور پرانے وقتوں میں یہاں جنگ و جدل میں استعمال ہونے والے ہتھیار بنائے جاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہتھیاروں کو چھوڑ کر یہاں کھانے پینے کے برتن بنائے جانے لگے جن میں اعلیٰ کوالٹی سے بنے حلوہ بنانے والے کڑھائی پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ایک کڑھائی بنانے کے لیے کاریگروں کو کئی دن لگ جاتے ہیں جبکہ یہ انتہائی سخت اور محنت طلب کام ہے۔ کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے لوہے کی چادر کو خاص تربیت سے کاٹا جاتا ہے اور پھر انہیں ہتھوڑوں کی مدد سے کڑھائی کی شکل میں موڑا جاتا ہے اور پکڑنے کے لیے اس پر ہینڈل لگائے جاتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اس کڑھائی کی صفائی کرنے کے لیے کئی دن کی محنت کر کے اس کی رگڑائی کی جاتی ہے اور پھر آخرکار اسے رنگ اور پالش کر کے بیچنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہاتھ سے مزدوری کرنے والے مزدوروں کو ان کے کام کی پوری اجرت نہیں ملتی۔ اوپر سے مہنگائی اور حکومت کی عدم توجہ سے مزدور طبقہ اے روز غربت کے نیچے چلا جا رہا ہے۔ اسماعیل پراچا، سٹی نیوز، عیسیٰ خیل، میاں والی۔ قاضی احمد میں بڑھتی ہوئی چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں۔ چوروں نے قومی شاہراہ پر موجود 2 دکانوں سے 90,000 کیش اور قیمتی سامان چوری کر لیا اور بآسانی فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور کس طرح مال لوٹ کر نکل گئے مگر پولیس اور مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ تاجر برادری نے مطالبہ کیا کہ SSP بے نظیر آباد فوری بڑھتی ہوئی بدامنی کا نوٹس لیں اور چوری شدہ مال برآمد کرائیں۔ پاکستان ہیومن رائٹس فورم ٹنڈو محمد خان کے ضلعی صدر محمد عظیم بروہی کی قیادت میں منشیات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جعفر حسین رپورٹ کریں گے۔
آج ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ضلع ٹنڈو محمد خان کی طرف سے ٹنڈو محمد خان شہر میں منشیات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی، جو کہ مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب ٹنڈو محمد خان پہنچی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹنڈو محمد خان شہر میں بڑی تعداد میں منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جس کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے اور مبینہ طور پر لاکھوں روپے منتھلی وصول کرتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا، جہاں پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسٹاف ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر اہتمام ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیلات حیدرآباد سے رحمان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسٹاف ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی کے زیر اہتمام ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیف انجینئر صابر علی شیخ، چیف انجینئر سکندر علی میمن، چیف انجینئر شاہد اقبال اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج کی تقریب دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور ایسے پروگرام جو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہے، یہاں پر پروگرام ہوا، اور اس کی جتنی بھی کاوش ہے، ہمارے دوست ہیں غلام محمد شیخ صاحب چیئرمین سوسائٹی کے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت اچھا انہوں نے پروگرام کو کیا، اور ایسا پروگرام ہمیشہ ہونا چاہیے ایز اے ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں۔ آج یہ تقریب جو حامد صاحب کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے منعقد کی ہوئی ہے، حامد صاحب ہمارے بہت محنتی سپرڈنٹ تھے، انہوں نے پورے آفس کو سنبھالا ہوا تھا، تو یہ الوداع ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو پھر ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، ہم جو کیا ہے اور کر رہے ہیں وہی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ایسے سیزنڈ آدمی ملتے نہیں ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے گاڑیاں چھیننے اور چوری کرنے والے 2 مختلف گروہ کے 4 کارندوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 24 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں، جبکہ ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اے ایس پی کینٹ ایاز حسین نے جی او آر تھانے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد میں موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کیے جانے کی وارداتوں میں کئی روز سے اضافہ ہو رہا تھا، جس پر پولیس کی خصوصی ٹیم نے 4 ملزمان رشید عرف فوجی، حسنین شیخ، تیمور ڈیپر اور انصار علی جلبانی کو گرفتار کر کے ان کی نشاندہی پر 24 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ وہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ دیگر شہروں میں بھی موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے کی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ پولیس ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مار رہی ہے۔ اقبال قاضی، سٹی نیوز، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جس طرح دھکا اسٹارٹ گاڑی ہوتی ہے، اسی طرح پی ڈی ایم کو دھکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حیدرآباد سے اقبال قاضی۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک ناکام تحریک ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ حکومت دسمبر میں چلی جائے گی، پھر کہا کہ جنوری میں چلی جائے گی، لیکن حکومت اب تک قائم ہے۔ پی ڈی ایم والوں نے کہا تھا کہ استعفیٰ دیں گے، لیکن انہوں نے استعفے بھی نہیں دیے، پھر کہا کہ لانگ مارچ کریں گے، اب تک لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے۔ جس طرح دھکا اسٹارٹ گاڑی ہوتی ہے، اسی طرح پی ڈی ایم کو دھکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی حکومت دسمبر میں چلی جائے گی، حکومت ماشاءاللہ قائم ہے۔ انہوں نے کہا جی جنوری میں چلی جائے گی، ابھی تک ہم بھی ابھی قائم ہیں۔ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ غلط۔ انہوں نے کہا جی ہم استعفے دیں گے، کوئی استعفے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ لانگ مارچ کی کوئی تاریخ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو وہ تو ایک فیلڈ موومنٹ ہے۔ اب وہ جس طرح وہ دھکا اسٹارٹ گاڑی ہوتی ہے نا، اس کو دھکے شکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے۔ ہمیں جلسہ کریں، ہم نے یہاں جلسے حیدرآباد میں ہم نے بھی کیے۔ انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں بعض شقوں کو تبدیل کیا جانا چاہیے، اور اس ترمیم میں صوبائی نصاب نہیں ہونا چاہیے، اس سے قوم تقسیم ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں کچھ شقیں ایسی ہیں جس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ریوائز ہونے کی ضرورت ہے۔ مثلاً جو نصاب کا کام ہے، نصاب کا کام جو ہے وہ ایک قومی نصاب ہونا چاہیے، صوبائی نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قوم تقسیم ہوتی ہے۔ ہم نے قوم کو اکٹھا کرنا ہے، قوم کو تقسیم نہیں کرنا۔ تو اس لیے لیکن اور بھی چیزیں ہیں، میں تو جو کیونکہ میرا شعبہ ہے میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو لیکن 18ویں ترمیم کے لیے ہمیشہ آئینی ترمیم کے لیے ہمیشہ ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا جو انشاءاللہ ہمیں میجورٹی آ جائے گی سینٹ میں، لیکن پھر بھی اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو اتفاق رائے پیدا کریں گے۔
उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम के लिए हमेशा इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने एक मंसूबा शुरू किया है जिसके तहत मुल्क के कौमी विरसों को नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा, जिससे ये मालूम हो सकेगा कि हमारा कौमी विरसा कहाँ है और इसकी क्या हालत है। वैसे तो कौमी विरसा सूबाई हुकूमतों के पास है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारी ज़रूरत हो वहाँ हम अपना किरदार अदा कर सकें। इकबाल काजी, सिटी न्यूज़, हैदराबाद। मलीर के चौकंडी कब्रिस्तान के करीब कायम कदीमी गोश्त दाऊद शोरों में बुनियादी सहूलियात न होने के बायस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। इस सिलसिले में इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे अहमद हुसैन। जी, इस वक्त मौजूद है मलिर के इलाके दाऊद शोरो कोट में, जहाँ पर यहाँ के रहवासियों ने बुनियादी सहूलतों के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ है। ये मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। ये हमारे को आए दिन गटर की दुश्वारी मुयसर है। बड़ा मेहरबानी डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को हमारे गांव का जो कदीमी गोट है दाऊद शोरो गोट मलीर के गोठों में से एक गोट है, जिसकी लाइनें 20 से 25 साल पुरानी। हमने आला अफसरों को, चाहे टाउन में हो चाहे दूसरे इदारे हैं, तब सबको हमने इधर दरख्वास्त दे के दी है उनको, लेकिन कोई उनको हमारी खुदा तरसी नज़र नहीं आ रही। बराए मेहरबानी डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द उजागर करें। जी, यहाँ के रहवासियों का कहना है कि दाऊद शोरो गोट कदीमी गोट है। यहाँ पे 20 साल पुरानी एक लेन सीवरेज की डाली गई है जो अभी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। यहाँ नई लेन डाली जाए क्योंकि यहाँ आबादी भी बढ़ चुकी है और लेन डैमेज होने की वजह से ये पानी सड़कों पर आता है, जिसमें नमाजियों, खवातीन, आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है। हमारी डीसी मरी और आला अख्तर से अपील है कि ये लेन बराए मेहरबानी नहीं दिलवा के दी जाए। कैमरामैन ममता चांडो के साथ अहमद हुसैन, सिटी न्यूज़, मलीर, कराची। हैदराबाद में वफाकी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन चेला राम की हैदराबाद आमद। ख़त्म मंदिर की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह किया। मज़ीद बता रहे हैं हैदराबाद से इकबाल काजी। चेयरमैन अक़लियती कमीशन चेला राम ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में टावर मार्केट पर शिव महादेव मंदिर की प्रॉपर्टीज़ पर 26 साल से कब्ज़ा था, जो कब्ज़ा ख़त्म करा दिया गया है। ये कदीमी मंदिर है, इस पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। मंदिर की प्रॉपर्टी का कब्ज़ा मंदिर इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान में 1200 मंदिरों, गुरुद्वारों पर कब्ज़े हैं, इनको बहाल करवाया जाए। इबादत गाह किसी की भी हो, इस पर कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान है। कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में सबको आज़ादी है कि वो अपने गिरजाघरों और मंदिरों में जाए, कोई किसी को नहीं रोकेगा। हम पाकिस्तान के वफादार हैं। हमें मुल्क में नए मंदिर नहीं चाहिए। जो अक़लियतों की पुरानी इबादत गाहें हैं, इनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। हैदराबाद में मुतअद्दिद मंदिरों पर बरसों से कब्ज़े हैं। इस पर हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है कि मंदिरों पर कब्ज़ों के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इकबाल काजी, सिटी न्यूज़, हैदराबाद। डेरा बुगटी में PPL इंतज़ामिया की जानिब से अल-शिफा आई ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में MPA नवाबज़ादा गहराम बुगटी ने विज़िट किया और डॉक्टरों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कैंप से बिनाई से महरूम तमाम अफराद का इलाज होगा। इस मौका पर कैंप सुपरवाइज़र ने कहा कि हम MPA नवाबज़ादा गहराम बुगटी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। मलेशिया में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने किया। मज़ीद बताएंगे मलिक वाजिद अली। मलेशिया 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने किया। नुमाइश में रखी गई तस्वीर पिछले 7 दहाइयों से भारतीय मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की शहादतों से लिखी जद्दोजहद आज़ादी की रोशन तारीख की अक्कासी कर रही हैं। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर आमना बलोच ने कहा, नुमाइश में रखी गई हर तस्वीर कश्मीर के निहत्ते बेगुनाह मुसलमानों पर भारतीय जबरो-जुल्म और बर्बरियत की दास्तान बयान कर रही है। सिटी न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कहा, वो मलेशिया में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, स्कॉलर्स, तुलबा, तलबात और सहाफ़ियों को दावत देती हूँ कि वो इन तस्वीर की शक्ल में भारतीय सरकार के इंसानियत दुश्मन मकरू चेहरे को अपनी आंखों से देखें। और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी मुस्लिम कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर डिफेंस अताशी कमांडर इब्रार इसाक ने जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई।
तकरीब में हेड ऑफ चांसलर शहजाद हुसैन खान, डिप्टी हाई कमिश्नर मियां आतफ शरीफ, वीज़ा काउंसलर यासर कियानी, फर्स्ट सेक्रेटरी गुलाम हैदर, हाई कमीशन के तमाम आला ओहदेदारों, अमले के अरकान और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। आपने कश्मीर के वाले कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहती हैं, किस हवाले से इसका एहतमाम किया गया? जी, आपको पता है कि इस वक्त मलेशिया में लॉकडाउन है और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है। हम सफारत खाने से बाहर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये तस्वीरों की एक नुमाइश यहाँ पे लगाई जो कि अगले 2 हफ्ते जारी रहेगी। तमाम अहबाब, तमाम पाकिस्तानी जो हाई कमीशन आते हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस एग्ज़िबिशन को देखें और कश्मीरियों की जो एक अजीम शान कुर्बानियों की दास्तान है उसको ख़ुद अपनी आँखों से इस कहानी को विटनेस करें और फिर ये जो कहानी है इसको और जो अजीम कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी हैं उसको अपने मलेशियन दोस्तों के साथ शेयर करें और उनमें एक आगाही पैदा करें कि कश्मीर का मसला जो है वो कितना हल तलब है और ये कितना ही गंभीर मसला है। मलक वाजिद अली, ब्यूरो चीफ, सिटी न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।